موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرعی حیثیت، اس کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ وضو کے دوران قرآن مجید میں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دو۔ ارجلکم کا عطف وجوہکم کے اوپر ہے، اور دونے کا حکم چہرے کا، ہاتھوں کا اور پاؤں کا ہے کہ چہرے کو، ہاتھوں کو اور پاؤں کو دو اور سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ وضو کے دوران قرآن مجید میں پاؤں کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ جب ہم احادیث طیبات کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے دوران جب موزے پہنے ہوئے تھے تو موزوں پر مسح فرمایا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روایات اور احادیث جمع کی ہیں، تقریباً 46 کے قریب 46 روایات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں، اور امام قطانی نے تقریباً 48 احادیث انہوں نے جمع کی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے دوران موزوں پر مسح فرمایا۔ اور موزوں پر مسح کے جائز ہونے کے اوپر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے، چاروں امام اس پر متفق ہیں، اہل سنت سارے کے سارے اس پر متفق ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ امام ابن المنذر کی کتاب الاجماع، اس کے صفحہ نمبر 14 پر رقم نمبر 14، امام ابن المنذر نے اپنی کتاب الاجماع میں موضوع کے اوپر مسح کرنے کے جائز ہونے کو اپنی اس کتاب میں ذکر کیا کہ اس پر امت کا، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے فرمایا کہ اہل سنت و جماعت کی نشانی یہ ہے کہ ان تفضل الشیخین، یہ کہ تو شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو تمام صحابہ سے افضل جانے، وتحب الختنین، اور تو حضرت عثمان اور حضرت علی ختنین کے ساتھ محبت کرے، وان تر المسح علی الخفین، اور تو موضوع پر مسح کرنے کو جائز قرار دے۔ تو موضوع پر مسح کرنے کو جائز قرار دینے کے اوپر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، خلاف للروافض، روافض نہیں مانتے، شیعہ کا موقف اس کے برعکس ہے، وہ اس کو نہیں مانتے، اہل سنت و جماعت سب اس پر متفق ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ اب موضوع پر مسح کرنے کے بعد باری آتی ہے جرابوں پر مسح کرنے کی، کہ آیا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس حوالے سے احادیث طیبات میں کیا وارد ہوا۔ تو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً احادیث جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ملتی ہیں، تو ان میں سے جو ٹاپ پہ روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد میں 159 نمبر اور جامع ترمذی میں 99 نمبر حدیث ہے، 99۔ لیکن اجلہ محدثین اور ائمہ نے اس حدیث کے اوپر کلام کیا ہے جو کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں موجود ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں ابو قیس عبد الرحمن بن سروان الاودی۔ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اور اس میں لفظ ہے کہ مسح علی الجوربین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا، جبکہ ابو قیس عبد الرحمن بن سروان سے زیادہ ثقہ اور بڑے بڑے اوثق اور اثبت راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ مسح علی الخفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کے دوران موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا ہے، جرابوں پر مسح نہیں کیا۔ اور صحیح مسلم میں، اب احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، صحیح مسلم میں وہ تمام روایات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں، 628 سے لے کر 636 تک یہ تمام روایت اور حدیث ہیں۔ تمام احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جتنے راوی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسح الخفین، مسح الخفین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پر مسح کیا، موضوع پر مسح کیا، جرابوں پر مسح کرنے کا کسی نے بیان نہیں کیا۔
اب سوائے ابو قیس کے کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ ابو قیس عبد الرحمن بن سروان جو راوی ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر مسح کیا۔ چونکہ اب زیادہ اوثق اور اثبت راوی موضوع پر مسح کرنے کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں جرابوں پر، تو اس اعتبار سے ان کی یہ روایت شاذ ہے۔ بڑے اجلہ محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا، ان میں سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یحییٰ بن معین، امام علی بن مدینی، امام سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی، امام مسلم بن حجاج القشیری، امام نسائی، دارقطنی، بیہقی، عقیلی اور امام نووی۔ جہاں امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے روایت نمبر 159 سنن ابی داؤد میں، تو ساتھ اس کے آخر میں لکھا ہے قال ابو داؤد کان عبد الرحمن ابن مہدی لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن مغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، کہ عبد الرحمن بن مہدی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، اس کو روایت نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ جو مشہور ہے نا مغیرہ بن شعبہ سے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پر مسح کیا ہے، جرابوں پر مسح کا مشہور ہے نہیں ہے، وہ بھی نہیں بیان کرتے تھے۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر نقد اور جرح کی ہے، اور اس بات کو ایک غیر مقلد عالم عبد الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 284 میں بیان کیا۔ وہ لکھتا ہے قلت، میں کہتا ہوں، والاصل ہوا غسل الرجلین، وہ کہتے ہیں کہ اصل پاؤں کو دھونا ہے، کما ہوا ظاہر القرآن، جس طرح کہ قرآن کے ظاہر سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 سے ثابت ہے کہ وضو کے دوران پاؤں کو دھویا جائے۔ والعدول عنہ لا يجوز الا باحادیث صحیحہ اتفق علی صحتها ائمۃ الحدیث، اور قرآن کے ظاہر سے عدول جائز نہیں ہے مگر ان احادیث کے ساتھ جن کی صحت کے اوپر حدیث کے اماموں نے اتفاق کیا ہے، کہ احادیث المسح علی الخفین، جس طرح کہ موضوع پر مسح کرنے کی احادیث۔ فجاز العدول عن غسل القدمین الی المسح علی الخفین بلا خلاف، لہذا ان احادیث کی وجہ سے قرآن کے اس ظاہر سے یعنی دھونے سے موضوع پر مسح کرنے کی طرف عدول کرنا جائز ہے بلا اختلاف، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ موضوع پر مسح کرنے کی متواتر احادیث موجود ہیں۔ وَأَمَّا حدیث المسح علی الجوربین ففی صحتها کلام عند ائمۃ الفن کما عرفت، باقی رہ گئی جرابوں پر مسح کرنے کی حدیث، تو ان کی صحت میں ائمہ فن یعنی فن حدیث کے جو امام ہیں ان کا کلام ہے۔ فکیف یجوز العدول عن غسل القدمین الی المسح علی الجوربین مطلقا، تو اب پاؤں کو دھونے سے جرابوں پر مسح کرنے کی طرف عدول مطلقاً کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مطلقاً ہم کہہ دیں کہ جرابیں جس طرح کی مرضی ہوں ان پر مسح کرنا جائز ہے، اب مطلقاً ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ مسلم بِقَوْلِهِ لَا يُتْرَكُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي قیس وحذیل۔ عبد الرحمن مبارک پوری غیر مقلد وہابی عالم نے بھی یہ لکھا ہے کہ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ظاہر کو ترک نہیں کیا جائے، تو ان کی اس روایت کی وجہ سے قرآن کے ظاہر کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اشْتَرَطُوا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِتِلْكَ الْقُيُودِ، تو اسی لیے پھر فقہاء نے اور علماء نے یہ قیدیں بیان کی ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے لیے، لیکون فی معنی الخفین، تاکہ یہ جرابیں موضوع کے معنی میں آ جائیں، موضوع کے مشابہ ہو جائیں۔ تو اگر جرابیں موضوع کے مشابہ ہو جائیں تو ان قیدوں کے ساتھ اس پر پھر مسح کیا جائے گا، تاکہ وہ کیونکہ وہ جرابیں جو ہے موضوع کے مشابہ ہوگی۔ وَيَدْخُلَ تحت احادیث الخفین، تاکہ وہ جو جرابوں کا مسئلہ ہے وہ موضوع کی احادیث کے تحت آ جائیں۔ فرعا بعضهم ان الجوربین اذا کان مجلدین کان فی معنی الخفین، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ جرابیں اگر مجلدین ہوں یعنی ان کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ موضوع کے مشابہ ہیں، لہذا ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ورعا بعضهم انہما اذا کان منعلین، اور بعض نے یہ کہا کہ جب جرابیں منعلین ہوں یعنی اس کے نیچے جلد اور چمڑا اور اس کے نیچے تلوا جو ہے وہ چمڑے کا ہو، تو کانا فی معناہما، تو وہ بھی موضوع کے مشابہ ہو جائیں گی، موضوع کے معنی میں آ جائیں گی۔ وعند بعضهم انہما اذا کانا صفیقین سخینین، اور بعض نے یہ قید اور شرط لگائی کہ جب جرابیں اتنی گاڑی موٹی ہوں، کانا فی معناہما، کہ وہ موضوع کے مشابہ ہو جائیں تو وہ بھی
اس پر بھی عمل کرنا اور مسح کرنا جائز ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ وَلَا مُنَعَّلَيْنِ، چاہے وہ مجلدین اور منعلین نہ ہوں۔ تو اب اس عبارت سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ آئمہ حدیث نے، محدثین نے اس روایت کے اوپر کلام کیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تمام فقہا کا، چاروں اماموں کا، چاروں جو امام فقہ کے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم، تمام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس اجماع کو علامہ علاء الدین کاسانی اپنی کتاب بدائع الصنائع کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پر نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جرابیں اگر باریک ہوں، اتنی باریک ہوں کہ اگر تری اس کے اوپر لگائی جائے تو وہ جلد تک پہنچ جائے، تو فرماتے ہیں کہ لا یجوز المسح علیہما بالاجماع، اس پر اجماع ہے کہ ایسی جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تمام فقہا نے کم از کم اتنی شرط ضرور رکھی ہے کہ جرابیں موٹی ہوں، باریک جرابوں کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف بھی، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان میں سے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الام، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 34 پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر جرابیں باریک ہوں اور جو اس کی شرائط امام شافعی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هَكَذَا لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ، فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جرابیں ان مذکورہ شرائط کے مطابق نہیں ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شرائط رکھی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اسی روایت کو جامع ترمذی میں 99 نمبر روایت ذکر کی ہے، تو روایت ذکر کرنے کے بعد فرماتے وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِي وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَإِن لَّمْ يَكُن نَعْلَيْنِ إِذَا كَانَ ثَقِيلَيْنِ، کہ امام سفیان ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل اور امام اسحاق، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں چاہے وہ جرابیں منعلین نہ بھی ہوں، لیکن اتنی شرط ضرور ہے اذا کان ثقیلین، جب وہ موٹی ہوں تب ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر وہ موٹی نہیں ہے تو ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان ائمہ کا ذکر بھی آ گیا، اور فقہ شافعی کا ذکر بھی ہو گیا، اور فقہ مالکی کے حوالے سے یہ المدونۃ الکبریٰ ہے، اور المدونۃ الکبریٰ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 پر بھی امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے لیے شرائط بیان کرتے ہیں کہ ان شرائط کے اوپر جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے، اگر جرابیں ان شرائط کے اوپر پوری نہیں اترتی تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو شرائط الگ الگ ضرور ہیں، فقہا کی قیودات الگ الگ ضرور ہیں، لیکن اس پر تمام فقہا متفق ہیں کہ جرابیں کم از کم موٹی ہونی چاہیے، باریک جرابوں کے اوپر کسی کے نزدیک بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ اس 15ویں صدی میں کچھ غیر مقلدین جو نا وہ لوگوں کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طرح مرضی ہو آپ جرابوں پر مسح کریں، اور کیونکہ جی کچھ آثار ملتے ہیں صحابہ کرام سے، انہوں نے جرابوں پر مسح کی ہے، لیکن اب اس کو سمجھتے نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام سے آثار ملتے ہیں جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے، ان کا صحیح مطلب کیا ہے، اور محدثین اور فقہا نے اسے کیا سمجھا ہے۔ جب یہ بات واضح ہے کہ چاروں امام اس پر متفق ہیں اور اس پر اجماع ہے کہ باریک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، تو انہیں وہ آثار نظر ہی ہیں، ان کے سامنے وہ آثار تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جرابیں پائی جاتی تھیں جن پر صحابہ نے جو نا وہ مسح کیا ہے، مسح علی الجوربین، الجورب المہود الذی فی زمان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دور میں پائی جاتی تھی، اور صحابہ کے دور میں نہیں پائی جاتی تھی مگر موٹی جرابیں۔ اس وقت تو باریک جرابوں کا جو نا وہ ثبوت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو لوگ کپڑے بھی موٹے استعمال کرتے تھے، چلے جا کے جرابیں وہاں باریک ملے، تو اس وقت جو جرابیں پائی جاتی تھی وہ موٹی جرابیں تھیں، اور موٹی جرابیں جو ہیں اتنی موٹی کہ جو پاؤں کے اوپر ٹھہر بھی جائیں اور ان میں چلنا بھی آسانی سے مسلسل چلا بھی جا سکے، وہ موضوع کے مشابہ ہو جاتی ہیں، لہذا ان کو موضوع کے مشابہ اور معنی میں قرار دے کے موضوع کی احادیث کے تحت لا کے ان پر مسح کرنے کو جائز قرار دیا۔ فقہا نے
اگرچہ ان کے سامنے یہ ساری دلائل اور چیزیں موجود تھی، اور اصل حکم جو ہے وہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت رکھا ہے کہ اصل وضو میں حکم جو ہے وہ پاؤں کے دھونے کا ہے۔ اور جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف ہے، وہ بھی بالکل واضح ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جرابوں پر مسح کرنے کے جواز کے قائل ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ شروع میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرابوں پر مسح کرنے کے لیے یہ قید بھی لگائی تھی کہ وہ منعلین ہو، یعنی اوپر نیچے اس کے مجلدین ہو، اوپر نیچے اس کے چمڑا ہو، اور منعلین ہو کہ اس کے نیچے جو ہے وہ تلوا اس کا چمڑے کا ہو۔ پھر بعد میں آپ نے اس قید کو شرط کو ہٹا دیا، اور کم از کم اتنی شرط باقی ہے کہ وہ موٹی اور گاڑی اگر جرابیں ہوں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بھی یہی ہے، اور دیگر تمام ائمہ کا موقع بھی یہی ہے کہ ان کے اوپر مسح کرنا جائز ہے۔ ہلکی باریک جرابیں ان پر مسح کرنا کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔